آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5 سے آگے تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نشانیاں بھیجی گئیں ان کا تفصیل سے ذکر ہے، جن میں دو میجر نشانیاں جو تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور ید بیضا تھا۔ ان اخرج، کہ تو نکال، یہ فعل امر ہے، اخرج تو نکال، قومک اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ وہی چیز ہے جو شروع میں آئی کہ آپ کی طرف ہم نے کتاب کو بھیجا کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزہ آیا وہ قرآن ہے بنیادی طور پر۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور نصیحت کیجئے ان کو۔ اب یہ ذکر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل میں جو مصدر بنتا ہے وہ تذکیر ہے۔ تو آپ تذکیر کریں انہیں، یعنی انہیں نصیحت کریں، انہیں یاد دلائیں، بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے ایام۔ اللہ کے ایام جو ہے عرب کا ایک محاورہ ہے، اس سے مراد اہم تاریخی یادگار دن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایام العرب کہا جائے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے عرب کی جنگیں۔ تو ایام اللہ سے مراد وہ تاریخی دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جو نافرمان قومیں تھیں ان پر بھی عذاب اترے۔ بہت ساری قوموں کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے جو بنیادی طور پر اس علاقے میں تھیں، عرب علاقے میں، اور ایونچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عرب علاقوں میں ہی واپس تشریف لے آئے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی اپیرنٹلی جب بنی اسرائیل کو نجات مل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون نافرمان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اور اسی کے اندر ایک میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی تو بہت مسائل، بہت تکلیفیں، آزمائشیں آئیں۔ ان آزمائشوں کا اگلی آیت میں ذکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ نے کیسے بچا لیا۔ تو اس واقعے میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، ادھر انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں، ذالکہ سے مراد ہوتی ہے ٹیکسٹ کے اندر جس کا پیچھے ذکر گزر چکا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سارا تفصیل ہے، بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور صبر کرنے والا ویسے بنیادی طور پر صابر ہوتا ہے، شکر کرنے والا بنیادی طور پر شاکر ہوتا ہے۔ یہ جو صبار ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار شکر کرنا والا۔ اور شکور جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو دل کھول کر کرے، شکور ہو جائے گا بہت شکر کرنے والا۔ تو یہ جس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوں گی، اس میں خوبیاں ہوں گی، یہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی جو نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ثابت قدم رہیں گے، آگے آزمائشیں آئیں گی، ثابت قدم رہنا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے گا تو انہوں نے پھر شکر گزار بھی رہنا ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یاد دہانی کرواؤ انہیں اللہ کے ایام کی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اور جو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے متعلق صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ حدیث ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہی ہے، اس کے ہر معاملے میں
خیر ہی خیر ہے، اور ایسا معاملہ مومن کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر پکا ایمان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر تو آئے خوشحالی تو وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے پہنچے تکلیف تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تکلیف میں بھی خیر ہے، خوشحالی میں بھی خیر ہے۔ جو مومن نہیں ہوتے وہ تکلیف پہنچنے پر رونا پیٹنا مچاتے ہیں، جدا فدا کرتے ہیں، جب خوشحالی ملتی ہے تو اکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے اوپر، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست نعمت کی۔ اذ انجاکم، جب اس نے تمہیں نجات بخشی۔ اردو میں بھی ہم نجات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویسے اس کا جو صحیح مصدر ہے وہ نجات ہے۔ یہ نون جیم اور واو سے نجا ینجو، اس سے ایک مصدر نجا ان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نجاتن، نجات۔ تو بہرحال ہم زیر سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح لفظ نجات ہے، اور اس سے پھر نجات کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی سے علیحدہ ہونا، نجات پانا، رہائی حاصل کرنا، اور باب فعال بنتا ہے انجا ینجی، کسی کو نجات دینا، رہائی دلوانا۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل فرعون، آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے آل کا مطلب اولاد بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن شریف میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرعون کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرعون کے فالوورز۔ تو آل محمد بھی صحیح معنوں میں وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب۔ یہ سین واو میم سے ہے، ساما یسوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے کہیں جانا، پھر اسی میں کسی کو تکلیف دینے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، تو وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں برے عذاب کی۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ اور یذبحون کو بھی اگر آپ دیکھیں تو علامہ یعلم کے وزن پر ہے یذبح، یہ بھی باب تفعیل ہے جس کے اندر کوئی کام بار بار کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک آدھ بیٹے کو یا دو چار بیٹوں کو قتل نہیں کیا، بہت سارے بیٹوں کو انہوں نے بار بار قتل کیا، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، جو بیٹا ہوتا تھا، اس کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور یستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ بالکل نو مولود پھول جیسے معصوم بچے اور ظالم بادشاہ جو ہے وہ ان کو قتل کرا دے۔ اس میں آزمائش بھی ہے، اور بعد والوں کے لیے اس میں لیسن بھی ہے کہ وہ جتنا بھی ظالم بادشاہ تھا، جتنا بھی زبردست بادشاہ تھا، کتنی پاور تھی اس کے پاس کہ اس کے حکم پر لوگ اس قدر گھناؤنا کام بھی کرتے تھے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے تھے، ریوولٹ نہیں کرتے تھے۔ ایونچولی اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں اقتدار مل جانا، پیسے مل جانا، طاقت آ جانا، سٹیٹس مل جانا، مل جائے اچھی بات ہے، مسلمانوں کے پاس بھی اقتدار ہونا چاہیے، پاور ہونی چاہیے، سٹیٹس بھی ہونا چاہیے۔ کوئی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کمزور، غریب، مفلس، محتاج، بھوکے ننگے، بیمار ہوں، مگر یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جتنا مرضی اختیار مل جائے اس کی زیرو ویلیو ہے۔ اصل ویلیو اس چیز کی ہے کہ انسان رویہ کیا اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تو انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا انعام دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ کیا وہ صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے، یا وہ ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے، ڈھٹائی کا رویہ اختیار کرتا ہے، ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش فرماتے ہیں۔
تو اسباب کے لحاظ سے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو حاصل کرنا، یہ اچھی بات ہے، ڈیزائربل ہے، مگر ان کی امپورٹنس بس اتنی ہی ہے کہ ان سے دنیا کے کام نکل سکیں، اور دنیا کیا ہے، ایک حقیر متاع ہے۔ اصل فوکس جب آخرت کو ہو تو کوئی بادشاہ بن جائے تو پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق والا اس کا طرز عمل ہوگا، حضرت عمر والا طرز عمل ہوگا۔ پھر وہ یہ سوچے گا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر اگر بیت المال سے کوئی اونٹ نکل کے بھاگے تو وہ خود بھاگا بھاگا جائے گا کہ میں اس کو پکڑ کے کس طرح لے آؤں۔ پھر وہ راتوں کو شہر کی گلیوں کے چکر لگائے گا کہ کوئی ایسا تو نہیں جس کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، پریشان تو نہیں۔ پھر اس کے اندر اقتدار ملنے کی وجہ سے اکڑ نہیں ہوگی، عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک اقتدار ہوتا ہے جو ملک کا حاکم ہوتا ہے، ایک اقتدار ہر انسان کو کسی نہ کسی لیول پر، اپنے آفس میں کوئی باس ہوتا ہے، اپنی ٹیم کا ہیڈ ہوتا ہے، اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایسا حقارت ہمیں سلوک کرتے ہیں اپنی سگی اولاد کے ساتھ، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے آگے سے بول نہیں سکتا، چھوٹا بچہ ہے، اس سے بدتمیزی کریں گے، اس بیچارے نے کیا کہیں، اپنی طرف سے اس کی بڑی خیر خائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برائی کی اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اندر سے بول رہا ہوتا ہے نا، وہ پاور ہوتی ہے، وہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کہ جی آج میرا ہاتھ مضبوط ہے تو چاہے اپنی سگی اولاد ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم برا سلوک کریں۔ یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں، ان پہ ہر معاملے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس رول کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے ہر وقت کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے جو معاملہ کیا وہ خوبصورت تھا یا بدصورت۔ تو اپنے ہر انسان کے ساتھ ہر معاملے کو ہر لمحہ چیک کرتے رہیں کہ یہ میں نے ابھی سے جو دو جملے بولے ہیں، یہ میرا رب ان کو دیکھ رہا ہے، اس نے فرشتوں سے کیا کہا ہوگا کہ یہ میرے بندے نے بڑا خوبصورت عمل کیا ہے، یا یہ نہیں کہا ہوگا۔ اگر اس کو فالو کر لیں گے تو دنیا بھی سب کے لیے بہتر ہو جائے گی، اور آخرت تو ڈیفینیٹلی مل جائے گی، کیونکہ آخرت تو انہی کے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت جب اس نے تمہیں نجات بخشی آل فرعون سے، جو تمہیں پہنچاتے تھے بہت برا عذاب، اور ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تأذن، اذن یاذن، سننا، کان لگانا، اور اس سے باب تفاعل ہے، کان کھول کر سنا دینا، آگاہ کر دینا، جتا دینا، خبردار کر دینا۔ اور جب آگاہ کر دیا تم کو تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، یقیناً اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام ایمفسس کے لیے، اور یہ نون مشدد جو ہے یہ بھی ایمفسس کے لیے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور زیادہ کروں گا تم کو۔ عام طور پہ اس کے آگے ایک تمیز آتی ہے، یہ تمیز ہم نے پڑھی تھی کہ زیادہ کروں گا تمہیں، آگے پھر آتا ہے کسی لحاظ سے، تو یہاں وہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یعنی جس چیز کا تم شکر ادا کرو گے اس کو میں اور زیادہ کروں گا۔ تو جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جب وہ نجات پا چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں ان کو اتنی بڑی نعمت مل گئی، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو نعمت ملی ہے، اب تمہارے بچے محفوظ ہو گئے ہیں، اب تم غلامی سے آزاد ہو گئے ہو،
تم پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، تو اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور بڑھائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کلیئرلی بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں آیا ہے تو کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ہمیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، ہم ناشکری کریں تو اس سے ہمارے پیسہ بڑھ جائے گا۔ یہ جو مال اگر اللہ نے دیا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، انسان شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ برابر اضافہ فرمائے گا۔ شکر گزاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ کا حکم مان کے کرنی ہے، زبان سے بھی کرنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ بھی کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ یہ شکر گزاری کا طریقہ کار ہے، اس کو مزید ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ویسے کفرہ کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے، تو کیونکہ شکر گزاری کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ آ گیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے یا بہت سخت ہوگا۔ یا بنیادی طور پہ تو جملہ یہ تھا کہ اگر تم کفر کرو گے میں تمہیں پھر عذاب دوں گا، شکر کرو گے تو مزید نعمتیں دوں گا، کفر کرو گے تو عذاب دوں گا۔ اب یہ ہے قرآن کی خوبصورتی کہ یہ لمبا جملہ کرنے کی بجائے کہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا اور میرا عذاب بڑا شدید ہے، اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایجاز، مختصر کر دیا گیا، اور اس سے عبارت خوبصورت ہو گئی اور مفہوم بھی سامنے آ گیا اور ایک ادبی حسن پیدا ہو گیا۔ تو اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب ہمارے لیے شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، اس کی روشنی میں ذرا اگر ہم دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے یہ بھی حدیث، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کھڑے رہتے تھے، obviously اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، تو کھڑے رہتے تھے، اور یہاں تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ سوج جاتے تھے، سویل کر جاتے تھے، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معاف کر دیے گئے، جو بھی آپ کے پچھلے گناہ تھے اور جو اگلے، جو بھی آپ کی کمی کوتاہی خامی اگر تو ہو سکتی ہے تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ جیسی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ کے محبوب ہیں، آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں، اتنی دیر کھڑے رہ کے اپنے آپ کو اس مشکل سے کیوں گزارتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ شکر کا طریقہ ہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس سے باتیں کرو۔ اب سوچیں ایک آدمی، یعنی یہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے لیے تو خیر نفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی تھی، لیکن اگر ہم اپنے لحاظ سے سوچیں تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے شکر گزار بننے کے لیے آئیڈلی تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ توفیق دے ٹائم سے سو دیں، صبح ٹائم سے اٹھ سکیں۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور ایسے آدمی کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر نہ شکرہ کون ہو سکتا ہے، جو اپنے رب کے عنایات کے آگے
اتنی شکر گزاری کرنے کو تیار نہیں کہ جا کر 2 سجدے کر آئے مسجد کے اندر، یا خواتین ہے تو گھر کے اندر، جو اتنا کرنے کو تیار نہیں کہ دن میں 5 دفعہ فرض نماز پڑھ لے، سنت نفل نہ بھی پڑھے لیکن فرض تو ضرور پڑھ لے، جس کے اندر اتنی بھی ابیلٹی نہیں ہے، اتنا بھی احسان مندی نہیں ہے، اتنا بھی لحاظ نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر نہ شکرہ کون ہوگا؟ تو باقی شکر گزاری تو اس کے بعد آتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے۔ اور ویسے شکر کے ریفرنس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وہ ہر لمحے پر، ہر موقع کی دعا ہے۔ کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، کھانا ختم کرنے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، مختلف مواقع پر دعائیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو انسان یاد رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا بھی معائنہ کرے کہ وہ خوبصورت ہیں کہ نہیں۔ اس کے اندر مثال کے طور پر سونے کی دعا ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہم بسمی کا اموت و احیا، اور اٹھنے کی جو دعا ہے یعنی آپ نے جب دن شروع کرنا ہے تو شروع آپ نے شکر سے کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما امات، شکر ہے اللہ کا، اس ذات کا جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا موت دینے کے بعد، کیونکہ نیند موت کی ایک قسم ہے۔ تو کتنا احسان ہے اس رب کا، اٹھتے ساتھ پہلے اس چیز پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ سانس چل رہی ہے، اللہ نے سانس چلائی ہوئی ہے۔ اور اگر اس چیز کا شکر گزار انسان ہو جائے کہ اللہ سانس چلا رہا ہے، تو پھر سوچیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جن کے اوپر بار بار انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہا موسیٰ نے ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، تم اے میری قوم والو اگر تم ناشکری کرو گے، ومن فی الارض جميعا، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب ناشکری کر لے، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو حمید ہے، وہ تو اس کی تعریف تو ہے ہی ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں کو کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کیوں چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ کو ہماری نماز سے کچھ نہیں دینا۔ ہم سب کے سب نمازی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم سب کے سب خدا نخواستہ بے نمازی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ہماری عبادات کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، نہ ہمارے انفاق سے اس کو فرق پڑتا ہے۔ ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہم ایک آنا نہ خرچ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خود دینے والا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے، تعریفیں نہیں کر رہے، تو وہ تو ہے ہی حمید، وہ ہماری تعریفوں کی وجہ سے تھوڑی محمود ہوا ہے، وہ تو آپ سے آپ محمود ہے۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو شکر گزاری ہے، جو الحمدللہ کہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جملے سکھائے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری کمیاں کوتاہیاں دور ہوں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، ہم اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں گے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ ادا کرنے بڑے ضروری ہیں، لیکن بنیادی یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ صرف الفاظ نہیں ادا کرنے، اندر سے ایک فیل ہونی ضروری ہے۔ الحمدللہ کہیں تو اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان پہ جینوئن اندر سے شکر کی فیلنگ ہونی چاہیے، اور
اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو انسان گننا شروع کر دے تو ایکچولی انسان کی پوری زندگی گزر جائے، وہ پوری طرح ان کو سمجھ نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو ان کو صحیح سے اپریشیٹ کر نہیں سکتا کہ کتنی بے شمار اللہ نے نعمتیں دی۔ جب انسان کا کوئی فنکشن ذرا سا کام کرنا خراب ہوتا ہے نا، تب اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جو کانوں کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے، وہ ذرا سا اوپر نیچے ہوتا ہے تو وہ چکر آتے ہیں اور انسان چل پھر نہیں سکتا، اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ جو دونوں کانوں کے اندر لیکوڈ کا بیلنس اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے اس میں کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی دی، دیکھنے کی دی۔ انسان جو پانی اللہ نے عطا کیا ہے، ابنڈنس میں اویلیبل ہے، پانی پیتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نہ ملے پانی تو کیا حال ہو۔ جو انسان کے جسم میں پانی جاتا ہے اس کے خارج ہونے کا نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے گردے کام کرنا بند کر دیں، وہ کتنا بڑا مشکل کام۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اگر انسان اس کو فیل کرے، سمجھے، تو پھر وہ شکر گزار واقعی بن سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی طرف یاد دلاتے ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور کہا موسیٰ نے اگر ناشکری کرو گے تم بھی اور وہ سب جو روئے زمین پر ہیں، سب کے سب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے۔ الم یاتیکم، لم، کیا نہیں، یاتیکم آئی، لم جو ہے پھر مضارع کا ترجمہ ماضی میں کنورٹ کر دیتا، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین من قبلکم، خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ یہ اپیرنٹلی موسیٰ علیہ السلام کا جو بیان ہے وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور یا اب ویسے ہی قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود کی خبر نہیں آئی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو لفظ قوم استعمال ہوا ہے، عاد اور سمود کا لفظ استعمال قوم کا نہیں ہوا، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ ہیں ہی قوموں کے نام۔ نوح علیہ السلام تو نبی تھے، تو قوم نوح، نوح کی قوم، ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو قوم عاد اور قوم سمود کہتے ہیں، یہ اردو کا اسلوب ہے وچ از اوکے۔ عربی اسلوب میں ان کے ساتھ قوم کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، یعنی تم سے پہلے قوم نوح بھی گزری، قوم عاد بھی گزری، قوم سمود بھی گزری، اور بہت سارے لوگ گزرے، تو یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے۔ اگر ان سے بات ہو رہی ہے، اگر مشرکین سے بات ہو رہی ہے تو تب یہ سب گزر چکے تھے۔ اور ان کے بعد لوگ ایسے بھی تھے لا یعلمہم الا اللہ، کہ نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ ایسے بھی قومیں تھیں جو عاد اور سمود کے بعد آئیں، تو قرآن میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے اور تاریخوں میں بھی ان کا کوئی قابل اعتماد ذکر نہیں ہے، تو ان کا جو صحیح علم ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ ہمیں دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے، تو بہت ساری قومیں آئی ہوں گی، یہ تو چند قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا۔ بہت سارے علاقوں میں بہت ساری قومیں تھیں، ان میں بہت سارے رسول تھے۔ ایک اور جگہ قرآن شریف میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، کچھ کی ہم نے تمہیں باتیں بتا دی، کچھ کی نہیں بتائیں۔ تو یہ سوال ان سے ہو رہا ہے کہ جب قومیں آئیں تو کیا ہوا، اور اس کے اندر یہ ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی لفظ استعمال کرتے ہیں مستنصر کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، یعنی یہ تین نقطے ہیں اور یہ تین نقطے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ یہاں پر کرتے ہیں وقف، اور یہاں پہ آپ کریں گے وصل، یا آپ یہاں پر وصل کریں گے
اور यहाँ पर और यहाँ पर वक्फ करेंगे। तो आपने इनमें से एक पर रुकना है और एक को जोड़कर पढ़ना है। यानी ये पढ़ने का बेहतर तरीका है। यानी अगर आपने दोनों पे रुक गए या दोनों पे नहीं भी रुके तो ये नहीं कि मतलब ही गलत हो गया, लेकिन ज्यादा बेहतर मतलब वादे उससे होता है। तो या तो आप पढ़ेंगे कौमी नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और रुक के पढ़ेंगे ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, या आप पढ़ेंगे मिन क़ब्लिकुम कौमी नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह। अगर आप इस सारे को जोड़ के पढ़ेंगे तो इसका मतलब बनता है कि ये सारी कौमें हैं, और यहाँ पे मतलब बनेगा कि इनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। और अगर यहाँ वक्फ कर लेंगे तो फिर यहाँ तक बात हो जाएगी कि उनकी खबर नहीं पहुंची, और फिर अगली बात शुरू होगी और उनके अलावा भी लोग हैं जो उनके बाद आई कौमें, और उनका इल्म किसी को नहीं है अल्लाह के सिवा। और अगर आप यहाँ अपने कुरानों में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा इंदल मुतकद्दिमीन, जिसका मतलब होता है, मुतकद्दिमीन का मतलब है पहले वाले, कहीं पे इंदल मुताखिरीन लिखा होता है, तो जो शुरू वाले हैं उस पे वक्फ करना बेहतर है। तो यहाँ वक्फ करें और आगे वाले को जोड़ के पढ़े तो इससे मतलब सही रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप ये रमूज़ औक़ाफ़ नहीं फॉलो करते तो मतलब काफ़ी गलत भी होने का खतरा होता है। तो इसलिए ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर वक़्फ़ लाज़िम हो वहाँ ज़रूर वक़्फ़ करें। ऑल्दो उसमें भी इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं, वो सारे हमारे कुरानों में और अरबी कुरानों में ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम हो। लेकिन बहरहाल एक सेफ एटीट्यूड ये है कि जहाँ वक़्फ़ लाज़िम हो वहाँ ज़रूर वक़्फ़ करें, और जहाँ लाम अलिफ ला लिखा हो वहाँ कोशिश करें कि वक़्फ़ ना करें। अलम यातिकुम नबअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौमी नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह। क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह की और आद की और समूद की, और उन लोगों की जो उनके बाद थे, जिनके मुतल्लिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जाअतहुम रुसुलुहुम, आए उनके पास उनके रसूल, बिल बय्यिनात, रोशन निशानियों के, जितने भी रसूल आते थे ना खुली खुली निशानियां लेकर आते थे। रसूल तो खास तौर पर अल्लाह ताला का अपॉइंटेड होता है, वो जब आते हैं तो कौम के पास इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, इत्माम हुज्जत हो जाता है। इस वजह से जब रसूल आते हैं और कौम नहीं मानती तो फिर यहीं पे क़यामत बर्पा हो जाती है, फिर यहीं पर अज़ाब आ जाता है उनके ऊपर। फरद्दू वैदियहुम, तो लौटाए उन्होंने अपने हाथ, फी अफवाहिहिम, अपने मुंहों में। ये है इसका लफ्जी तर्जुमा। वैसे इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके बामुहावरा अगर मीनिंग देखें तो कई हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जब मुंह पर हाथ रखता है तो मिसाल के तौर पे इंसान अपने मुंह पर एक उंगली रखता है, जिसका मतलब होता है कि अगले को कहें कि तुम चुप कर जाओ। मिसाल के तौर पर इंसान अपने मुंह पर इस तरह से उंगली रखता है जैसे वो हैरान हो गया है। इंसान दांतों में बाज़ औक़ात हैरानी से उंगलियां दबा लेता है, जिसके लिए एक लफ्ज़ फारसी की फ्रेज है जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अंगुश्त बदंदा, कि हैरान ही रह गए। फिर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये अफवाहिहिम, दूसरे के मुंह की बात हो रही हो कि उसके मुंह पर हाथ रख दिया जाए कि तुम चुप कर जाओ। फिर अरबी के एक मुहावरा ये भी होता है कि मुंह में उंगलियां डाल के चबा डालना, गुस्से की वजह से। तो मफहूम ये है कि जब रसूल उनके पास अल्लाह का पैगाम लेके आए रोशन निशानियों के साथ, तो उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्हें उन्हें चुप कराने की कोशिश की। और क्या बोले, वकालू इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, हमने तो बेशक इनकार कर दिया उस चीज का जिसके साथ तुम भेजे गए हो। वन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बेशक हम तो शक में हैं, मिम्मा जो है मिन प्लसमा, उसके बारे में जो, उसमें जो, तदऊना, दा यदू, पुकारना, तदू वो पुकारता है, तदूना तुम पुकार, जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो, इलैहि उसके बारे में, मुरीब, मुरीब शक में डालने वाली चीज, यानी हम ऐसे शक में हैं जो शक में डालने वाला है।
اس کے دو طرح سے مطلب کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ شک ہے ہمیں، بہت ہم کنفیوز ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ ایسے شک جو الجھن میں ڈالنے والا ہو. تو ہم تمہاری دعوت کے بارے میں ایک ایسے شک میں ہے جو سخت الجھن میں ڈالنے والی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اطمینان رخصت ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسی کون سی بات کی رسولوں نے جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ الجھن میں پڑ گئے. وہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ جو بات سنی اور انہوں نے کہا جی ہم تو شک میں ہیں. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، پھر انہوں نے لوٹا دیے یا رکھ دیے اپنے ہاتھ منہوں پر اور کہنے لگے بے شک ہم تو انکار کرتے ہیں اس پیغام کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو سخت الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. قالت رسولہم، جب فائل سے فعل پہلے آ جائے تو وہ مذکر مؤنث کچھ بھی یوز ہو سکتا ہے. کہا رسولوں نے کہا ان کے رسولوں نے اف اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یعنی رسولوں نے بات کیا کی ہے؟ جو بنیادی پیغام رسولوں کا تھا قوموں کے لیے وہ تو یہی تھا نا کہ اللہ واحد کی عبادت کرو. ایک اللہ ہے جو بنانے والا بھی ہے، جو سنبھالنے والا بھی ہے، بس وہ ایک ہی ہے. فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. فاطر کا ویسے بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر کسی چیز کو نکالنا. تو بیج میں سے کومبل پھوٹتی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایکچولی قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ وہ زمین اور آسمان جو تھے نا وہ رتقن تھے، وہ جڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر علیحدہ فرمایا. اور اب تو خیر سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی میٹر تھا اور پھر بگ بینگ ہوا اور یہ سب ٹوٹ کر علیحدہ ہو گئے. تو شک دور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی آج کل کی سائنس سے ویسے ریلیٹ کرتا ہے، بٹ بنیادی طور پر فطرت کا لفظ جس سے ہے، فاطر کا مطلب ہے کسی چیز کو وجود میں لانے والا. تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں جو زمینوں اور آسمان کو وجود میں لانے والا ہے. اور اس وقت اس طرح کے لوگ نہیں تھے جس طرح کے جاہل آج کل پائے جاتے ہیں. اس وقت مشرک بھی یہ تو مانتے تھے کہ زمینوں اور آسمان کو وجود میں لانا والا اللہ ہی ہے. ہندو بھی یہ مانتے ہیں کہ کائنات پرمیشور نے بنائی ہے. کبھی وہ کہیں گے جی وہ برہما دیوتا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ پیدا ہو گئے، سر سے برہمن پیدا ہو گئے، ہاتھ سے وہ پتہ نہیں بیش پیدا ہو گئے، اور پیٹ سے کھتری پیدا ہو گئے، اور پاؤں سے شودر پیدا ہو گئے. تو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر لی، لیکن مانتے یہی ہے کہ ایک خدا ہے جس نے سب کو بنایا. بعد میں پھر انہوں نے بہت سارے اس کے شریک ٹھہرا لیے کہ اس سے ہم نے بیٹا لینا ہے، اس سے ہم نے یہ لینا ہے. اور ہندوؤں کو تو خیر اللہ معاف کرے، اتنے وہ تو اور اتنے خدا ہے کہ وہ بیٹا لینے کے لیے بھی کوئی کسی خدا کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی خدا کے پاس جا رہا ہے. اور ہمارے کو پروفیسر صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ ان کا جو بت ہے وہ زمین سے 10 فٹ اوپر ہے، ہمارا جو بت ہے وہ زمین کے 10 فٹ نیچے ہے. تو بات تو اتنی ہے کہ اللہ واحد جو ہے وہی سب کچھ سنبھال رہا ہے. پیدا کرنے والا سب نے مان لیا ہے تو سنبھالنے والا بھی اسی کو مانو. اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھونستے ہو زبردستی کہ بیٹا ملے گا تو فلاں دربار سے فلاں درگاہ سے ملے گا. قسمت کی اگر چابی کھلے گی، جو قسمت بند ہوئی ہوئی ہے وہ فلاں مزار پر جا کے کھلے گی. کیوں؟ اگر کوئی کہے نہیں صرف اللہ سے مانگو کسی سے نہ مانگو تو اس کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. یہ رویہ جو ہے یہ جنرل رویہ ہے. یہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر رسولوں نے آ کر انہوں نے کہا ایک اللہ واحد کی عبادت کرو، تو اللہ واحد کی عبادت ہم نے پیچھے سورہ یوسف میں پڑھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اتنے سارے ربوں کو ماننا، ارباب کو ماننا، خداؤں کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کو مان لو اور اسی سے مانگو، اسی سے آس لگاؤ
اسی سے دعا کرو. زندگی کتنی آسان ہے. کیوں آسانی نہیں اختیار کرتے لوگ؟ جب رسول آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، تو آخر لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی انسان کے بیہیویئر ہیں. ان بیہیویئرس کے اوپر سوچنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو کامن بیہیویئر ہے اس کے اوپر انالیسس کر کے دیکھیں گا ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. پہلا انسان کے اندر جب بھی اس کو کسی چیز کے متعلق اپنی روٹین کو چینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے دیر از اے ریزسٹنس ٹو چینج. اور اس کو یہ چیز اس کے برین سیل جو ہیں وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز اس کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ایک روٹین ہے جو بھی ہے. ہمارے باپ دادا نماز پڑھتے تھے تو چلو ہم بھی نماز پڑھے، اب روٹین بن گئی نا. اب کوئی آگے کہے جی آپ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو صحیح نماز یوں ہوتی ہے، تو ہمارا برین نہیں اس کو تسلیم کرے گا، اریٹیشن شروع ہو جائے گی. یہ نیچرل سائیکولوجیکل فزیکل بیہیویئر ہے انسان کا، اس کا ریئیکشن ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ریئیکشن ایسے ہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی آ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ فلاں چیز غلط طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے، تو آپ کو پہلا یہ آئے گا کہ کیوں بھائی. اور جیسے اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ جو نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تو بدعت ہے، تو پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، کیوں کیوں، اس میں کیا ہے، ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا ہے. دعا ہی کر رہے ہیں نا، کوئی لازمی تو نہیں ہے. مولوی صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ ضروری کرو ضروری کرو. کچھ لوگ اٹھ کر بھی تو چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ شادی کے فنکشنوں پہ فضول خرچی کر رہے ہو یا مہندی کے فنکشنوں پہ بے حیائی کر، تو پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں. تو وہ انسان جب وہ ریئیکشن ہوتا ہے، اب وہ ریئیکشن اس کو گائیڈ کرتا ہے، اور وہ جب گائیڈ کرتا ہے تو وہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے. بتانے والے کی بات صحیح لگ رہی ہوتی ہے، لاجیکل لگ رہی ہوتی ہے، دل کو لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے پورا فزیکل اور مینٹل سسٹم جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا. یہ پوری بزنس ورلڈ کے اندر یا بزنس ایجوکیشن کے اندر ایک سائنس ہے جس کو کہتے ہیں چینج مینجمنٹ. اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں کہ کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی، جب وہ سچویشن کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی ہیں. ان کو جب لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ ماضی میں سکسیسفل رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی پہ اڑی رہتی ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں چینج ہونا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی بالکل ریسنٹ بات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو بزنس تھا اسمارٹ فون کا وہ بلیک بیری کے پاس تھا. آج بلیک بیری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر آپ اور ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو دنیا میں کوئی 80% دنیا میں بزنس تھا فلم کا جو کوڈیک کے پاس تھا، اور کوڈیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ تصویریں آج نہیں کھینچی جاتی ہیں، آج بھی کھینچی جاتی ہیں. تو وہ کیمرے آ گئے، پہلے ڈیجیٹل کیمرے آ گئے، پھر موبائلوں کے اندر ہی کیمرے آ گئے، تو لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا کچھ لوگوں نے اور اس کے اندر آ گئے. کوڈیک والوں نے اپنے آپ کو ٹائم سے چینج نہیں کیا، ان کے پاس پیسے بھی تھے، سکسیس بھی تھی. ساری دنیا والے اگر اس میں وہ ریسرچ کرتے اور اس میں آگے بڑھتے تو بہت آگے چلے جاتے. صرف بے شمار کمپنی ہے. تو کمپنیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ حالات چینج ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی. ہمارے ہاں بھی ایکچولی دنیاوی لحاظ سے تو یہی ہے، دینی لحاظ سے یہ ہے کہ ہماری ایک روٹین چلی آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم اندھا دھند وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. جب ہمیں یہ کوئی آ کے بتائے، مسلمانوں کو خاص طور پر، کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو نیوٹرل ہو کر کھلے دماغ سے اس کا انالیسس کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر چینج کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں، ورنہ جس سے نہ بلیک بیری تباہ ہو گئی، دینی لحاظ سے انسان بھی تباہ ہو جاتا ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کا رویہ حق کو قبول کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھے کپڑے مجھے اچھے لگتے ہیں، تو یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. اور یہ دوسرا جو پورشن تھا، پہلا پورشن یہ تھا کہ تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے. اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا بھی تکبر ہے، حق کا انکار کرنا بھی تکبر ہے. آپ کے اندر جو خامی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی توجہ دلاتا ہے یا آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور آپ کو نظر آتی ہے اپنی خامی،
اور آپ ڈھیٹوں کی طرح انکار کر دیں گے، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، اچھا اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں، اچھا کو ہمارے باپ دادا سارے پاگل نہیں تھے، ایک یہ اب نیا ہی دین آ گیا ہے، ہم سارے بھی مسلمان ہی ہیں، کوئی ایسا تھوڑی ہے، وہ فلانا تھوڑی فرقہ تو نہیں مسلمانوں کا، کسی فرقے کو کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، بات اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ کو خود سے اندر سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے مہندی کے پھنگے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سرین بے ہے، یہ بات ختم، اس کے اندر کون جا کے آپ نے کسی سے فتوے لینے کی ضرورت، اس میں تو خیر فتوے بھی لوگ نہیں ملتے کیونکہ وہ اتنی obvious ہے کہ اس میں فتوا بھی نہیں ملتا، باقی چیزوں میں تو لوگ فتوے لے آتے ہیں، سود کا فتوا لے آتے ہیں، زکات نہ دینے کے فتوے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بہت سارے فتوے مل جاتے ہیں، مہندی کے فنکشن کا تو فتوا بھی نہیں ملتا، اس کے لیے فتوا خود ہی گھر بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں، شرم تو انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے، نہیں نہیں یہ تو بچوں کی خوشی ہے، نہیں نہیں یہ تو بچوں نے رونق لگانی ہے، نہیں نہیں شادی پہ تو رونق لگانی ہوتی ہے، نہیں نہیں شادی تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ تو یہی ایگزیکٹ پیٹرن ہے جو رسولوں کے انکار کرنے والوں کا تھا، اس چیز کو سمجھیں، آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے طرز عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے طرز عمل کے ساتھ الائن کریں، فرعون اور شداد کے ماننے والوں کے طرز عمل کے ساتھ الائن نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں بالکل سمپل اور بیسک ہیں، جیسے رسولوں نے پوچھا فاطر السماوات والارض، اس کے اندر کس چیز کا شک ہے، یدعوکم، وہ پکارتا ہے تمہیں، یہ یدعو جو ہے نا یہ واحد ہے، یہ سنگولر ہے، یہ یدونا سے کم ہو کے نہیں بنا ہوا، دعا یدعو، وہ پکارتا ہے تمہیں، کیوں پکارتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اب یؤخر بھی جو ہے اخرا یؤخر علمہ یعلم کے وزن پر ہے، تو اس سے جو باب تفعیل میں مصدر بنے گا وہ بنے گا تاخیر، اور تاخیر کرے تمہاری، یعنی تمہیں ڈیلے کرے، یعنی مطلب ہے کہ تمہیں مہلت دے، الا اجل مسمى، ایک وقت معین تک، مسئلہ کیا ہے، تم چڑ کس بات پہ رہے ہو، اصل ایشو کیا ہے، یہ بات ہے کہ زمین آسمان کا خالق جو ہے وہی سب کچھ سنبھالا ہے، اسی سے مانگنا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ سیدھی سادہ سی بات ہے، خدا کے تو تم مانتے ہو، زمین آسمان کا خالق ہونے کو بھی مانتے ہو، اور جو دعوت وہ ہمارے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہے، اس دعوت میں ہے کیا، ناراض کی بات پر ہو رہے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، تمہاری زندگی کی مہلت مل جائے گی، جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آنا تھا، جو تمہاری شامت احوال کی وجہ سے آنا تھا، یا جو ہمیں انکار کرنے کی وجہ سے تو تم پر عذاب آنا ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ، تو اس میں غصہ کس بات پر آ رہا ہے، اور یہی سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جب اریٹیشن کریٹ ہوتی ہے وہ تو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے، ایک امپلس پیدا ہوتی ہے، اس امپلس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سکون سے تسلی سے غور فکر کر کے پھر اپنا آگے عمل کرنا چاہیے، جو صحیح رستہ ہو اس پر چلنا چاہیے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، کیا، اور یہ ان سے میں بامحاورہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو لفظی ترجمہ ہے، کہا ان کے رسولوں نے، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین اور آسمان کو وجود میں لانے والا ہے، وہ پکارتا ہے تمہیں اس لیے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں مہلت دے دے ایک وقت معین تک، قالو، تو وہ بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، اگر اللہ آ رہا ہو تو ان کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر، بشر ویسے اس کا تعلق کھال سے ہوتا ہے، تو انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر کھال ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، جانوروں کی کھال نظر نہیں آتی، ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بشرا وہ خوشخبری ہوتی ہے جس کا اثر کھال پہ آتی ہے، چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھے، تو ان کو جو پہلا اعتراض انہوں نے پیش کیا، اب یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، لیکن کیونکہ اندر سے ریزسٹنس ٹو چینج ہے تو انہوں نے چھوٹا ہی اعتراض جڑ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو ہم تمہاری باتیں کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہو، تریدون ان تصدونا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، اس چیز سے
جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ اب وہی بات انہوں نے خود ہی کہہ دی کہ بھائی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہماری یہی روٹین پریکٹس ہے، تم ہماری پریکٹس کو چینج کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے طریقوں کو چینج کرنا چاہتے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ ماننا بھی انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کام کرتے تھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس وجہ سے بندہ خود بھی جہنم میں چلا جائے۔ بھائی اگر باپ دادا سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، شاید وہ بچ ہی جائیں، بجائے اس کے کہ آپ مزید وہ والے کام کریں جس سے ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگلا اعتراض جڑ دیا، لے آؤ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل، کھلی نشانی۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیں، اب اعتراض ہے کہ پہلی بات ہے تم تمہاری طرح انسان ہو، اس لیے ہم نے تو تمہاری بات نہیں مانی۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی انسان رسول بن گیا ہے یا نبی بن کے آ گیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا معجزہ دکھائے، پھر ہم مانیں گے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين، کہنے لگے کہ تم تو محض انسان ہو ہماری طرح، تم تو بس انسان ہو ہمارے ہی جیسے، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان چیزوں کی عبادت سے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، بس لے کر آؤ کوئی کھلا ہوا معجزہ۔ قالت لهم رسولهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو صرف تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، یہ بات تو ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم تو نور ہیں، ہم تو بشر نہیں ہیں، تم اتنے بے وقوف ہو، ہمیں بشر سمجھ کے تم کنفیوز ہو رہے ہو، ہم تو نور ہیں۔ یعنی کتنی واضح قرآن شریف کی آیتیں، اس کے بعد نور اور بشر کی تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ نو کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ہمارے نبی اور اس سے پہلے والے سارے نبی سب کے سب بشر تھے، یہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں۔ کوئی بالکل ہی عقل استعمال نہ کرنا چاہے تو کوئی ڈبیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ نور تھے، نور کا سایہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سب انسان اور سب رسول نو کے لحاظ سے انسانی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہی مخلوق ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان، جس سے اردو میں اگر اس کا مفعول بنائیں گے تو بنے گا ممنون، احسان مند۔ مہربانی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی ہمارے اوپر وہی آ گئی، ہمیں نبوت اور رسالت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، یہ فرق ہے۔ باقی ہم بھی انسان ہیں، ہم کوئی دعوے کاری نہیں دے، اور نہ ہمارے کوئی اور مخلوق ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی پیچھے ذکر گزر گیا کہ پہلے بھی جو رسول تھے وہ ایسے ہی ہوتے تھے، ان کو اللہ نے بیویاں بھی دیں، اولاد بھی دیں۔ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادی، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، بے شک یا ہم تو تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں صرف، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرما دیتا ہے۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ہمارے لیے روا ہی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ ہم لے آئیں کوئی نشانی، کوئی دلیل سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت، ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں، پاسبل ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک سیدھی سادی چیز کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو کچھ ہاتھ معجزے بھیجتے ہیں جلدی، کیوں بھیجے وہ معجزے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو یہ اللہ کے فرستادے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کا جیسے پیدا کا معجزہ تھا، تو اس سے لوگوں کو یقین آنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بس اس لیے۔ اس کے اندر یہ لیکن ایک کنڈیشن ہوتی تھی کہ وہ جو معجزہ ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتا تھا، تاکہ لوگوں کو بھی کلیئر دیا کہ یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ ہم سے فرق ہے، اس پر اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس کے ساتھ بھیجے ہیں مدد کے لیے، لیکن اس کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو اس وجہ سے معجزے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی معجزہ ہو تو اپنی مرضی سے معجزہ پیش کر دیا جائے۔ ایون قرآن کے کیس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے وحی نہیں بلوا سکتے تھے۔ بیچ میں ایک وقت آیا، بہت عرصہ وحی نہیں بھی آئی اور قریش نے مذاق اڑانے شروع کر دیے، اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ یہ کلیئر رہے کہ ایک مقام ہے رسول کا جو قوم سے بڑھ کر اس وجہ سے کہ اللہ نے اس پر احسان کر دیا، لیکن جو مقام رسول کا بھی ہے وہ ہے مخلوق کا ہی،
خالق کی مرضی کے بغیر کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، یا اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو، سب اس کے حکم کے غلام ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب ہم تمہارے پاس نشانی اپنی مرضی سے لا نہیں سکتے، اللہ کے اختیار کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اور ہاں ہے بھی انسانی تمہارے جیسے۔ اب اس کے اوپر تمہیں آگ لگے گی، تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے، تم ہمیں تنگ کرو گے، تم ہماری بات نہیں مانو گے، سیدھی سادی سمپل باتیں بھی نہیں مانو گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، ہم اللہ پر ہی توکل کریں گے، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو دکھا دے گا، نہیں مرضی ہوگی تو تم جو ہمیں تکلیفیں دو گے ہم اس پر صبر کر کے اسی پہ بھروسہ کریں گے۔ یہ پھر اگلی آیت میں انشاءاللہ جو اگلی کلاس میں کریں گے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ ہم لے آئیں کوئی نشانی سوائے اس کے کہ اللہ کا اجازت ہو، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ آج جو آپ نے آیات پڑھی ہیں وہ میں جب اس کو غور کیا، جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے تھے، تو وہ اتنی کلیئرلی پاکستان اور پاکستانیوں پہ ریلیونٹ ہیں۔ ہم ایز اے انڈیویجول بھی ناخلف ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، اور ہم نے جو ملک ہمیں ملا تھا اس کی ہم نے ریڑھ مار دی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ ہم مقروض ہو چکے ہیں، ہم دشمن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے اندر کبھی نیکی، سوال نماز روزے کی نہیں ہے، بلکہ ایز اے کیریکٹر ختم ہو چکا ہے۔ جس کو دیکھو ملک سے باہر بھاگنے کی فکر میں ہے، یعنی ملک سے محبت نظر نہیں آتی۔ اگر یہ رویہ ہمارا ایز اے قوم چلا تو اللہ، جیسے آپ نے اسی آیات میں پڑھا ہے، تو اللہ یہ چیزیں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کی ڈرا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ہم نے اس ملک کی قدر ہی نہیں کی، اور یعنی ڈیفیسٹ بجٹ آ رہا ہے، انکم کی طرف زور ہے، یہ خرچے گورنمنٹ کے خرچے نہیں کم کیے جا رہے، کرپشن چھوڑ دیں آپ، نالائقیاں موجود ہیں، انڈیفرنس موجود ہے۔ بس میں ان آیات سے تو میں نے ایک بہت چیزیں اخذ کی ہیں، اور کافی دل پہ اثر ہوا۔ صرف یہی نہیں کہ جتنا شکر زیادہ کرو گے اتنا ہی اللہ دے گا، یہاں شکر کیا، یا تو ہم بہت کچھ نہیں کر رہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے بہتری کا سبب پیدا کرے۔ آمین۔ سر ایک چھوٹی سی آپ نے ایکسپلین کیا ہے چینج کے بارے میں، اور جو پروڈکٹ کی ایگزامپل دی ہے بلیک بیری کے لیے، اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس طرح دین میں بھی چینج آنا چاہیے، امپروو ہونا چاہیے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں، قرآن تو ہمیں ایک ہی ملا ہے اور اس میں جو ہدایت ہے وہ بھی وہی ہے، تو اس میں آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو چینج اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی میں اس میں یہ کیا تھا کہ وہ تو جو مثالیں ہیں ان میں تو حالات چینج ہو گئے اور لوگوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، وہاں تو یہ تھا۔ یہاں پر تو حالات چینج ہونے سے دین چینج نہیں ہوتا، لیکن یہاں چینج یوں آتی ہے کہ ہمیں کوئی آ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اب ہمیں اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری پریکٹس جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی کہ کلیئر کر دوں کہ وہ بزنس کی اگزامپل اس طرح فٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ تو یہ ہے کہ سچویشن چینج ہو گئی تو بلیک بیری والوں کو اب اپنے آپ کو چینج کرنا تھا، ہمارا وہ کیس نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح رستے پہ جانا ہے تو ہم نے صحیح چلنا ہے، لیکن جب ہماری کوئی کمی کوتاہی ہمیں توجہ دلائے گا تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم پہلے سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے تھے تو اب ہم ایسے ہی آگے بھی کریں گے۔ جی جی سر بالکل صحیح۔ ماشاء اللہ بڑا اچھا لیکچر تھا جی، بڑی وہ توجہ کی چیزیں آپ نے ڈسکس کی جی۔ ایک ایگزیکٹلی جو آپ نے اپنے ڈسکس کیا نا جی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اسی طرح وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور یہ وہ، تو ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہاں جی کہ بھی قرآن پاک میں توحید توجہ دلائی، تو یہی کہتے ہیں یار دیکھو کچھ نہیں ہے، ہم ادھر جا کے کچھ نہیں کرتے، ہم جا کے صرف کھانا شانا کھا لیتے ہیں ہاں جی، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا جی ایسے جو ہے نا ایسی ریزنز دیتے ہیں کہ جو مطلب کہ کوئی نہیں، خیر یہ یار جانے دو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی۔ تو جس طرح آپ نے کہا نا جی اس میں توجہ دلائے گی کہ جی لوگ اپنے پیرنٹس کا، والدین کا، باؤ اجداد کا ریفرنس دیتے ہیں، تو یہ بھی چلتا ہے۔ توجہ دلائی بھی وہ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں، ادھر کچھ نہیں ہوتا، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس کھانا کھانا کھا لیتے ہیں جی، جا کے قبروں میں چکر آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا
اس کا ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ بدعت ہے کیا ہے اس سلسلے میں، کچھ میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا. جی بنیادی طور پر جس چیز کو ہم بدعت کہتے ہیں نا، بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو معاشرے میں رواج پڑ جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رواج نہ ڈالا ہو، یا کم از کم وہ حدیث سے ثابت نہ ہو اور ہم اس کا رواج ڈال دیں، وہ چیز ہوتی ہے بدعت. تو ہر نماز کے بعد جو ہمارے مولوی صاحب دعا کراتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ نماز ختم ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور پیچھے لوگ آمین آمین کہتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام نہیں کیا اور ہم نے اس کا ایسا رواج ڈال دیا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد دعا نہ کرائے تو آپ کو بڑی تشنگی سی محسوس ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاید نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ پھر چیز بدعت ہے. اور بدعتوں سے احتراز کرنا چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی دعاؤں میں شامل نہ ہو. سر اسی طرح ایکسپلین کر دوں سر فردر. سر یہ جی جو کر دعا ہے نا نماز کے بعد، یہ 4 ملکوں میں ہے: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ٹرکی. اور دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. ہمارے 4 ملک میں ہوتی ہے. یہ کہاں سے کب شروع ہوئی اللہ جائے، ان 4 میں اور کہیں بھی نہیں. بالکل ٹھیک فرمایا سر، جزاک اللہ خیر سر. یہ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ دعا اور آن کل 10واں 40واں وغیرہ، جی کل وغیرہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں نماز جنازہ ہے اور بس نماز جنازہ میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اگر تعزیت کے لیے کسی کے یہاں چلے جاتے ہیں تو اگر چلے جائیں، ان کے گھر چلے جائیں. یہ جو کل منایا جاتا ہے اور کل کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے. اب وہ یہ ایسی بدعت ہے کہ اس موقع کے اوپر جب کوئی کہہ رہا ہو کہ اچھا جی یہ کل کل ہوں گے یا پرسوں کل ہوں گے، تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ توجہ بھی نہیں دلا سکتے ہوتے، وہ ایک ایشو ہوتا ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر کوئی کسی جاننے والے کا انتقال ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنازے میں شرکت کریں. اور پھر اگر جنازے میں نہ پہنچ سکیں تو پھر تعزیت کے لیے ویسے گھر چلے جائیں، زیادہ ڈیزائربل یہ. مطلب ونس ان وائل کل میں چلے بھی گئے مجبوری سے تو ایک مطلب فرق چیز ہے. اور سوئم اور چہلم کا بھی یہی کیس ہے نا، کچھ یہ ہے ہی نہیں اس میں. اصل میں چیزیں ساری الاؤڈ ہوتی ہیں. ان کا سوال ہے کہ الاؤڈ ہے کہ نہیں، الاؤڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. پرابلم یہ ہوتی ہے جس چیز کا رواج بن جاتا ہے، وہ رواج پرابلم کریٹ کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ مجھے فرض کریں سورۃ النصر بہت پسند ہے، تو میں کہتا ہوں میں روز صبح دفتر پہنچ کے نہ پہلا کام کرتا ہوں سورہ نصر پڑھتا ہوں، تو یہ الاؤڈ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. معاشرے میں اگر میں لوگوں کو بھی کہوں گا یار آپ بھی نا آفس پہنچ کے یا اسکول پہنچ کے یا گھر سے نکلتے ساتھ سورہ نصر پڑھا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسا کوئی رواج ہے نہیں، وہاں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ رواج پھیلتے پھیلتے وہ سب میں پھیل جاتا ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا نماز کے بعد لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں یا کبھی یوں پڑھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب وہ آج سے 20 سال پہلے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا. اب آپ ڈی ایچ کی مسجدوں میں جائیں تو کئی لوگ سارا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں بعد میں. اچھا ہو سکتا ہے 50 سال بعد سارے نمازی سر پکڑ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو پکی پکی بدعت ہو جائے گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے تو بس ٹھیک ہے، اجازت ہے تب بھی ٹھیک ہے. جیسے تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے صحیح وقت اس کا تہجد کے وقت پڑھنا ہے، لیکن اجازت ہے تو لوگ پڑھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس میں ایشو نہیں ہے. یہ جو سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ کہتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے ہے، یہ بھی حدیث سے کہیں میری نظر میں تو نہیں گزرا. اگر آپ نے کسی سے افسوس کرنا تو بس ان کے میت کے لیے دعا کریں. دعا کرنا حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی بھی ہیں، فوت شدگان کے لیے دعا کرنی بھی سکھائی ہے. یہ جو وہ جنازہ اٹھا کے پھر ایک نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت اور پھر لوگ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کہیں نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. تو بدعت میں یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ ایسے پھیل جاتی ہے کہ لوگ اصل دین کو بھول جاتے ہیں اور اصل دین انہیں نہیں واضح رہتا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اکثر جمعہ کے خطبوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے. اور اس میں یہ بھی ذرا وضاحت کر دے کہ جو بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جو پریکٹس ہے اس کے علاوہ ہمیں صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرنا چاہیے،
वो किस किस किस्म को होना चाहिए, उसका सवाब बड़ी की तरह पहुंचता है। किताब पाक पढ़ के करना चाहिए, कैश पे करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, ये तो वजाहत कर दें ताकि वो हमें मिल जाएगा सही मकसद क्या है उनको इसाले सवाब पहुंचाने का। जी, इसाले सवाब पहुंचाने के लिए तो एक फर्क चीज है। वो तो अगर हमने अभी पीछे पढ़ा था, एक दो क्लास में पीछे, कि अल्लाह ताला मिला देगा लोगों को जिनकी औलाद या वालिदैन नेक होंगे, और अल्लाह किसी की कमी नहीं करेगा, उन्हें एक ही दर्जे पर जन्नत में ले जाएगा। मतलब ये कि अगर ईमान के ऊपर कोई माँ बाप फौत हो गए, अब उनकी औलाद नेक अमल करती है, तो वो नेक अमल भी माँ बाप को बगैर नियत के भी फायदा पहुंचा देते हैं, कि अगर वो भी पहुंच गया और ऊपर वाले दर्जे में पहुंच गया तो उनके भी दर्जात बुलंद हो जाएंगे। फिर नेक औलाद जो दुआ करती है वो भी फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल दुआ अपने प्यारों के लिए करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया है कि इंसान जब चला जाता है तो सब कुछ मुनक़ते हो जाता है, लेकिन पीछे क्या रह जाता है? उसमें एक चीज, उसकी औलाद बताई गई कि जो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है, तो माँ बाप को दुआ करके साले सवाब पहुंचाना। इसके अलावा अगर उसने कोई सदका किया था, सदका जारिया, वो भी हो सकता है, उसको अपना अमल है वो भी फायदा पहुंचाएगा। और औलाद भी अगर करती है और दुआ करती है अल्लाह से कि अल्लाह ये मैंने कुआं खोदा है, इससे लोग पानी पिएंगे, तो इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचाना, उम्मीद है अल्लाह ताला पहुंचा देगा। अगर कोई उनके लिए कुरान पढ़ के भी ये कहता है कि अच्छा जी मैंने कुरान पढ़ा है और अल्लाह ताला मेरे कुरान, यानी असल तो नियत ये करनी चाहिए कि मैं जो भी नेकी करूं उसका सवाब अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को पहुंचा दे, उसमें इशू नहीं है। ये जो लोग इकट्ठे करके मस्जिद से मदरसे से बच्चे बुलवा कर उनको कहते हैं कि जी कुरान पढ़ दो, या कब्र पे जाके कुरान पढ़ दो, या लोग कहते हैं कि जी मैंने 2 कुरान पढ़े वो मैंने दे दिए, ये सारी चीजें जो ना, इनकी कोई असल नहीं। हमने बाबे इफ्तियाल जो है वो पढ़ लिया था, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी, अब उसकी दूसरे अंदाज से प्रैक्टिस करेंगे। इफ्तियाल के ये मैंने सीखे ऊपर लिख दिए हैं, ये आप देख के पहचान सकते हैं। इफ्ताअला यफ्ताइलु इफ्तियालन, और उसका फाइल होता है मुफ्ताइल, मफूल होता है मुफ्ताल, फेल अमर होता है इफ्ताइल। और आसानी के लिए अगर याद वैसे रखना हो तो वो इंतज़रा यंतज़िरु, इंतजार, और मुंतज़िर और मुंतज़र, इससे याद रखना चाहिए इसको। अब आप लोगों ने पहचानना है कि बाबे इफ्तियाल कहाँ इस्तेमाल हुआ है, यानी इनमें से कोई सा भी सीगा अगर आप देखें इससे मिलता जुलता यहाँ का कहीं पर है। अंसाब या अंसाब का अच्छा, अंसाब को आपने किससे जोड़ा है यहाँ लिस्ट में से, या ऊपर वाली लिस्ट में से? ये किससे जोड़ता है इफ्तियाल के अंसाब? साथ इंसाब यार, इफ्तियाल से अगर अंसाब को जोड़ें तो गौर करें, पहले तो अलिफ नसबा तो चलो, सर लेकिन अलिफ तो हो गई। अलिफ के बाद आप कह रहे हैं फेक कलमा आ गया, तो उसके बाद ते आनी थी, तो यहाँ ते तो नहीं है। या तो होता ना इंतिसाब या तो हाँ, ता लाजिम है ना सर। ता होना चाहिए था ना, तो वो तो नहीं है। फजतनिबू फज तनीबू, बिल्कुल सही। अब फज तनीबू को जोड़ा किससे है, ये किससे जुड़ता है, ये पहले आइडेंटिफाई करें। फज तनीबू, ये ऊपर सारे सीधे या साइड पे लिखें, किससे जुड़ता है? इफ्तियाल से इस्तनिबू ठीक है ना। इसका अगर हम इसका वाहिद कर लें सिंगुलर आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा इज तनिब। इस्तनिबू इस्तनिबू तनीबू नहीं है, इज इफ्तियाल तनिब। इस्तनिब सर इफ्तियाल नहीं, ये देखें, ये अगर पूरा होता ना तो फिर होता इज तनीबू। अच्छा, चलें इसको दूसरे तरीके, इसका रूट बताएं क्या? जीम नून बा जीम नून बा जीम नून बा, बिल्कुल सही। इसका मस्दर क्या होगा? जम्बुल नहीं, इज्तिनाब, मस्दर है बाबे इख्तियार से इज्तिनाब, ठीक हो गया जी। इज्तिनाब इज्तिनाब। मस्दर होगा इज्तिनाब, और इसका मादी और मदारे क्या बनेगा? जनबा यंजी यंजीबू नहीं, नसरा बाबे यंजी इख्तियार से बताना है। इफ्तियाल से इज्तनिबू, इज्तनिबू इज तनीबू कहाँ से लिया आपने? मादी लिया इज तनीबू?
मादी से इज्तनबा इज्तनिबा सर, इज्तनिबा, इज्तनबा इज्तनबा और मदारे होगा यंतजिबु युज्तनिबु, यज्तनिबु, यज्तनिबु, मदारे हो जाएगा यज्तनिबु। अब मदारे है यज्तनिबु, तो फेले अमर क्या होगा? इस्तिनाबुन, इज्तनिब इज्तनिब, इज्तिनाबा, नहीं इज्तनिब होगा, एंड में जलम आ जाती है ना। जी जी, इज्तनिब, जी तो ये और ये जो इस्तेमाल हुआ है ये इज्तनिब की प्लूरल है। इज्तनिब तू बाद रहे, इज्तनिबू तुम सब बाद रहो, फज्तनिबू पस बाद रहो इससे। ये शराब और जुआ और अस्थान और जो पासे हैं ये शैतान के गंदे नापाक कामों में से हैं, पस इनसे इज्तनाब करो, इनसे बाद रहो। और ये फेल अमर है। और मफऊल क्या होगा इसका? इज्तनाब, ऊपर जबर आएगी सर, मफूल लिखा हुआ है ना, मफूल मफूल के नीचे क्या लिखा है? मुज्तनबु, मुज्तनब, मुज्तनब, मुज्तनबुन या मुज्तनब, बिल्कुल सही। मुज्तनब, ठीक है। इसमें बताएंगे बिआयातिना, मुक्तदिरा सर, मुक्तदिर, मुख्तदिर। मुख्तदिर जो है ये क्या चीज है अगर हम इसको देखें तो? मुक्तदिरुन, मुंतज़िर मस्दर, नहीं, मस्दर का वजन तो इफ्तियाल है। ये इफ्तियाल मुख्तदिर होगा ना इफ्तियाल सर, के वजन पर तो नहीं है, फाइल फाइल है, फाइल फाइल है। फाइल सर, मुक्तदिरुन, मुख्तदिर जो है ये फाइल है। फाइल है। अच्छा, जी इसका सर। रूट क्या होगा? कदरा, काफ दाल रा, काफ दाल रा। काफ दाल रा का बुनियादी तौर पर मतलब होता है किसी चीज का अंदाजा करना, नाकुल अंदाजा करना। किसी चीज पर कुदरत रखना। तो ये काबदार राग का मतलब होता है। जब बाब इफ्तियाल आएगा तो हमें एम्फेसिस हो जाएगा, अच्छी तरह किसी चीज के ऊपर कुदरत रखना। तो अच्छी तरह कुदरत रखना के लिए अगर हम इसका मसदर देखें तो क्या होगा, जिससे आइडिया होगा ये असल में लफ्ज उर्दू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इक्तदार, इक्तिदारुन, इक्तदार, इक्तिदारुन, इक्तिदार। इक्तिदार, तो ये इक्तदार होता है जो इंसान जिसको दूसरे इंसानों पर कुदरत होती है। तो मादी मदारे क्या होगा? कदरा यकदिरु, नसरा, इक्तदा ज़रबा यजरिबु, इक्तदारा, इक्तदरा युक्तदिर युक नहीं है यहाँ पर, यक्तदिर ये यक्तदिर। यक्तदिरु, यक और मफऊल होगा मुक्तदरा, मुक्तदरुन, मुक्तदर मुक्तदर, मुक्तदरुन या मुक्तदर। चलें आखिरी तनवीन ना भी पढ़े ना तो जरा आसान हो जाता है पढ़ना। फाइल है जी। मुक्तदिर और मफूल है मुक्तदर। अच्छा, मुक्तदर इसके अंदर बताएं जी। मुंतशिरुन, मुंतशिरुन मुंतशिरुन, ठीक हो गया। तो इसका रूट क्या होगा? नशरा यंशिरु, यानी नून शीन नून चीन रे, और रे। मुंशिन और मादी मुजारे होगा नशरा यंशुरु। नहीं बाब इफ्तियाल से मादी मुजारे बताना है। अच्छा अच्छा, सर इंशरा, इंशरा यंशरिउ, नहीं इंशरा नहीं है, इंशरा में तो असल चीज ही मिस होगी जो ते है इस बात की निशानी। इंतशरा, इंतशरा, युंतशिरु, तशरा युंतशिरु नहीं है, यंतशिरु, 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 यंतशिरु। और इसका फेल अमर क्या होगा? इंतशार, इंतशार तो मसदर होगा। फेल अमर क्या होगा? इंतशिर नहीं इंतशिर, इंतशिर, ऐसे ही होगा इंतशिर। तो नशरा यंशुरु का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना। इफ्तियाल इसका जरा मुतद्दी होता है फैल जाना, बिखर जाना। तो इंतशिर का मतलब है तू फैल जा। तो जी इसके अंदर मोहतदीन, मोहतदीन, बिल्कुल ठीक। मोहतदीन के अलावा भी कोई है? इश्तरो, इश्तरो, इश्तरा इश्तरा, इश्तराउ बिल्कुल। ये इश्तराउ था, ये वाव आ गए थे जोड़ने के लिए, वाव पर पेश डाली गई।
तो इश्तरौ, तो पहले इश्तरौ कर लें, इसका रूट क्या है? शीन शरा शीन रा या शीन रा या उर्दू में बोल के शीन रे ये बोल दे वो भी ठीक है। मजदर होगा जी इश्तिराउन इश्तिरा, इश्तिरा मजदर हो गया। और फाइल क्या होगा? मुश्ताइल मुश्तरियुन, तो वो फिर बनता क्या है फ्लो में? मुश्तर यानी वैसे तो बन गया ना मुश्तरियुन। मुश्तरियुन को अगर फ्लो में पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? उर्दू में अखबारों में लिखा होता है, वो होता है मुश्तरी। तो मुश्तरी होशियार बाश, तो वो मुश्तरी बन जाता है। अच्छा, और मुहतदीन जो है इसका रूट क्या होगा? हादाया हादाया इसका मतलब होता है किसी की रहनुमाई करना, हदायती का। और इख्तियार में होता है रहनुमाई पाना, हिदायत पाना, अपनी मेहनत से इख्तियार से हिदायत हासिल करना। तो इसका मादी क्या होगा? ये तदा, बिल्कुल ठीक। और मज़ारे क्या होगा? यह तदी, वो फिर फ्लो में या तदी रह जाता है, उसमें ये पर पेश नहीं रहती, या तदी हो जाता है। अच्छा जी, इसमें को नजर आ रहा है मुख्तलिफन, बिल्कुल ठीक। इसका रूट क्या होगा? खे लाम और फे मजदर इख्तिलाफ, बिल्कुल उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मादी मुख्तलिफा, माजी मादी ये लिखा हुआ है ना, एक ताला नंबर होगा। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तिलाफुन, बिल्कुल सही। इनमें बताएं जी, आखिरी है इंतकाम, इसका रूट क्या होगा? नून काफ माम नून काफ मीम। मज़ारे क्या होगा जी? यंतकाम नहीं, यहाँ देखे ना, मज़ारे है यफ्ताइलु, तो क्या होगा इसका? यंतकीमु, बिल्कुल सही। फाइल क्या होगा? मुंतकिम, ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा मुंतकिम मिजाज है। आगे इसमें देखें, इसमें कोई अगली आयत में नजर आ रहा है कोई? यरतदिल, बिल्कुल ठीक। इसका रूट क्या होगा? रे दाल दाल, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो मस्दर है वो क्या होगा? इर्तिदाद, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मुर्तद जो है वो इर्तिदाद करते हैं। और इसका फाइल क्या होगा? आखिरी तनवीन छोड़ के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो उर्दू से मैच कर देगा। मुर्तदीयुन, मुर्तद, तो ये मुर्तद जो है ये फाइल है। यानी हमें पहला ध्यान में आता है कि मुर्तिद होना चाहिए, फीलिंग ऐसी आती है, लेकिन ये क्योंकि इसके बीच में दाल 2 दफा आई है ना, तो इसकी वो चेंज हो जाती है स्टाइल। तो जो बनता है असली वो बनता है मुर्तदीयुन, मुर्तदीयुन से फिर वो फ्लो में बन जाता है मुर्तद। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।